اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ پریشان ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے خوش نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ جمعہ میں اس میں جمعہ کے متعلق بھی بیان ہے۔ اللہ جل مجدہ نے انسان کا مقصد بیان فرمایا اس میں مختلف اندازوں میں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، پریشان اس لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ میں نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہے اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کی۔ ضروریات کسی حد تک پوری ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں، مطلب جو بندہ پاکستان بنگلہ دیش سے ادھر آنا یہ کئی لوگوں کا خواب ہے، ہمارا خواب پورا ہو گیا، ہم نے آگے اور کر لیا معاملہ۔ تو یہ دنیا میں اکثر لوگ جو پریشانی کی وجہ ان سے پوچھے کیا نہیں، اچھا وہ ضرورت نہیں بتائے گا کوئی، وہ اکثر کوئی نہ کوئی خواہش ہی ہوگی، میرا یہ دل ہے، میرا یہ خواہش ہے، میری وہ ہے۔ تو یہ بندہ سمجھے کہ جب بنانے والا یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو صرف آزمائش کے لیے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو خواہشات پورا کرنے کا جہاں ہے وہ جنتیں ہیں، یہاں نہیں۔ تو جو بندہ تو اس کو سمجھ جائے، بھائی اللہ کی مان لے، اللہ کے رسول کی مان لے کہ یہ خواہشات، اس کو پھر نہیں مجھے بڑا مکان نہیں ملا، مجھے بیوی میری مرضی کی نہیں ملی، مجھے جی میرا کاروبار نہیں بڑھا، میری صحت وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، میری عزت اس طرح کی ہے اس سے نہیں ہے اس طرح، اس کو پھر اس چیز سے نہیں وہ خطرے میں پڑتا، اس کو ذہن میں آ جاتا ہے جب اس دنیا کی دکان ہے، ایک دکان ہے جس میں سبزی ہے، اس میں جا کے بندہ کہے مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے تو وہ ہنسیں گے، وہ کہیں کہا بے وقوف بندہ ہے، بھائی یہاں سبزی ہم بیچ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر یہاں ملتے۔ اس طرح اس دنیا میں جو ہے ضرورتیں آپ کی کسی حد تک پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات کے لیے اللہ نے یہ دنیا جہاں نہیں بنایا، وہ آخرت کا جہاں بنایا۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ اپنے ذہن میں بات ڈال لے، اپنے کو سمجھا لے، اس کی 90% پریشانیاں دوسری وقت ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ذہن میں آ رہا ہے میرے 10 کلے زمین کے لیے سوال ہے، کوئی گھر ہے آپ کا جہاں چھت ہے سر پہ؟ وہ ہے الحمدللہ۔ میرے پاس بینک میں پیسے نہیں، اچھا کھانے کو مل رہا ہے، بھوکے تو نہیں، کپڑے ہے ضرورت کے ہے، اچھا گھر ضرورت کا ہے، گاڑی تو بڑی گاڑی نہیں، چھوٹی نہیں، تو ٹانگیں تو ہے ضرورت، تو یہ پوری، بسیں بھی ہے ضرورت تو بس بھی پوری کرتی ہے، ٹرین بھی پوری کرتی ہے۔ صحت جو ہے جی مطلب ٹھیک ہے جی، مجھے اتنی ہے کہ بھئی میں چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں، یہ تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اور مطلب یعنی اس کا پھر ذہن جو ہے وہ اور طرح بدل جاتا ہے، وہ پھر اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا پھر ٹارگٹ، وہ جو مقصد ہے وہ ضرورتیں اور آخرت کی تیاری، جہاں ہمیشہ ساری خواہشات پیدا ہوں گی، کیونکہ یہاں وہ پوری نہیں ہو سکتی بندے کی۔ اگر جس کے پاس بادشاہ بھی بنا دے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حکمران پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ کے صدر، کئی جگہ کئی دفعہ ان کو حکمرانیاں ملی ہیں، وہ پھر بھی مطمئن نہیں، کروڑوں روپے اربوں روپے ان کے بینکوں میں ہیں، وہ کیوں پھر یہ سیاست اور یہ ضلالت کر رہے ہیں کہ یہاں جس کو پیسہ سب سے زیادہ مل جائے وہ بھی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ پیسہ صحت نہیں خرید سکتا، پیسہ زندگی نہیں خرید سکتا، پیسہ اولاد نہیں خرید سکتا، پیسہ عورتیں تو خرید سکتا ہے لیکن بیوی وہ محبت نہیں خرید سکتا، تو پیسہ عزت نہیں خرید سکتا۔ ٹیلی ویژن چینل اپنا بنا سکتے ہیں لیکن عزت نہیں خرید سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بھائی چلو آپ کی نہیں پوری ہوگی تو کسی کی ہو جی، نہیں، وہ کسی کی بھی نہیں پوری ہوتی اس دنیا میں، اس کی ختم ہو جاتی ہے زندگی، خواہشات باقی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بڑھاتا رہتا ہے، کیونکہ اتنی ہے تو لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہاں بھی پھر فرمایا کہ ان کی خواہشیں اگر میں نے لامحدود پیدا کر دی ہیں تو اس کے لیے دنیا بھی ایک لامحدود پیدا کرتی ہے۔ تو وہاں ٹھیک ہے، چاہے تو 70 سال جو کتابوں میں آتا ہے وہ سیب ہی کھاتا رہے، چاہے تو 70 سال وہ بیوی کے ساتھ لیٹا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں، مطلب یہ دل آیا تو اڑنا شروع کر دیا، دل آیا تو کھانا شروع کر دیا، دل آیا تو سونا تو ہے ہی نہیں، دل آیا تو اور چیزیں شروع، تو وہاں تو مطلب یہ اس طرح۔ تو یہ ہمارے لیے اس جمعہ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اب ہم بھی اپنا ذہن بدلیں، جو بات میں کر رہا ہوں کہ وہ خواہشیں نہیں پوری ہو رہی، کوئی بات نہیں، ضرورتوں پر توجہ کریں، خواہش جو پوری ہو جائے اللہ کا شکر کریں،
جو نہیں پوری ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا اللہ نے اس لیے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایک بات اس میں بیان کی گئی۔ اللہ پر مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ